عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نام کی ایک تنظیم ہے جو پاکستان سمیت دنیا بھر میں احمدیوں کے خلاف برسر پیکار ہے۔ یہ تنظیم پورے ملک میں وال چاکنگ کرواتی ہے، اپنا لٹریچر شائع کرتی ہے، کانفرنسیں کرواتی ہے، اسٹیکرز شائع کیے جاتے ہیں۔ ان کا ایک ہفت روزہ بھی کراچی سے شائع ہوتا ہے جس کا نام ہفت روزہ ختم نبوت ہے۔ اسی طرح لولاک کے نام سے بھی ایک رسالہ شائع ہوتا ہے جو احمدیت کے خلاف انہی بنیادوں پر کام کرتا ہے۔ ہمارے گھر میں ختم نبوت، لولاک، خلافت راشدہ، اشراق، میثاق، بینات، ہمدرد، حکمت، الفاروق، الجمیہ، ضیاء حرم، منہاج القرآن، معرف فیچر اور ترجمان القرآن سمیت کئی ہفت روزے اور ماہنامہ رسالے آتے تھے۔ میں والد صاحب کی لائبریری میں یہ رسالے بڑے شوق اور اہتمام سے پڑھتا تھا۔ ختم نبوت اور لولاک میں اکثر یہ شائع ہوتا تھا کہ 3 چیزوں سے بچیں: شیطان، شیزان اور قادیان۔ ہمارے محلے جھنگی سیداں سمیت ایبٹ آباد شہر کے در و دیوار پر یہی وال چاکنگ ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود شیزان کی بوتل ہر جگہ ملتی تھی۔ ہمارے ہاں ایبٹ آباد میں ایک عبدالرزاق صاحب ہیں۔ ان کا سوئی گیس کے دفتر کے سامنے اور الپائن ہوٹل کے قریب مانسیرا روڈ پر سٹور تھا جس کا نام برائٹ سپر سٹور تھا۔ سٹور اب بھی موجود ہے۔ اب ان کے صاحبزادے ولید ملک نے بھی اپنا سٹور شروع کر دیا ہے۔ عبدالرزاق صاحب میرے والد صاحب کے بڑے معتقد ہیں۔ میں انہی سے شیزان خرید کر پیتا تھا۔ اس دور میں شیزان کی بوتل 5 روپے کی ملتی تھی۔ ایک دن میں نے کچھ سوچا اور ان سے کہا، عبدالرزاق بھائی، آپ یہ آٹا کہاں سے خریدتے ہیں؟ انہوں نے کسی صاحب کا نام لے کر کہا کہ وہ ہمارے سٹور پر آٹا دینے آتے ہیں۔ ان کی دکان سے آگے عبدالرحمن صاحب کی دکان تھی اور عبدالرحمن صاحب کی دکان کے آگے محمد حنیف صاحب کی۔ عبدالرحمن صاحب کا بھی انتقال ہو چکا اور محمد حنیف صاحب بھی فوت ہو چکے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ عبدالرحمن صاحب کو اور محمد حنیف صاحب کی دکان پر آٹا کون دیتا ہے؟ تو عبدالرزاق صاحب نے مجھے بتایا کہ ان دونوں دکانوں پر بھی وہی صاحب آٹا دے کر جاتے ہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ کو کیسے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ قادیانی نہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم ان سے آٹا لیتے ہیں، عقیدے تھوڑے ہی پوچھتے ہیں۔ میں خاموش ہو گیا، لیکن کئی سوالات ذہن میں پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ مثلاً کہ اگر یہ آٹا بھی احمدیوں کی مل سے آتا ہو تو کیا شیزان کی طرح اس کا بھی بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے؟ میں اس عمر میں یہ سوال کرتا تو ہمارے ہاں آنے والے علماء ہنس کر ٹال دیتے تھے۔ ایک بار مولانا پروفیسر سید افسر علی شاہ صاحب، جو شہزادہ بخارا مسجد ایبٹ آباد کے خطیب تھے اور گورنمنٹ ڈگری کالج ایبٹ آباد میں اسلامیات کے پروفیسر تھے، انہوں نے مجھے جواب دیا کہ گندم تو اللہ پیدا کرتا ہے، بھلے آٹا کوئی قادیانی مشین لگا کر بناتا ہو۔ میں نے کہا کہ اس طرح تو پانی بھی اللہ پیدا کرتا ہے، احمدی تو اس میں صرف اللہ کا پیدا کیا ہوا رنگ ڈالتے ہیں۔ وہ بھی مسکرا کر چل پڑے۔ خیر، مجھے شیزان بہت پسند تھی۔ 1-2 بار میں نے بھی شیزان کا بائیکاٹ کیا۔ تیسری کلاس میں ایک بار شیزان کی بوتل خریدی اور جذبہ ایمانی میں خرید کر توڑ دی۔ تاہم شیزان جیسا ذائقہ اور کسی بوتل میں نہیں تھا۔ ہماری مسجد عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی سرگرمیوں کا مرکز تھی۔ میرے والد محترم، مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے، اس وقت اس تنظیم کے کوئی ڈویژنل عہدیدار بھی تھے۔ ہماری مسجد میں بھی تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے جلسے ہوتے رہتے تھے۔ بہرحال کسی نے بعد میں ہمیں بتایا کہ شیزان اب احمدیوں کی ملکیت نہیں رہی اور اب یہ الحمدللہ مسلمانوں کی ملکیت میں آ چکی ہے۔ ہم نے بھی تحقیق مناسب نہیں سمجھی کہ کہیں پھر
احمدیوں کی ہی نہ نکل آئے، پینی شروع کر دی، مطلب شیزان۔ فرانس نے گستاخانہ خاکے بنانے شروع کر دیے۔ میں نے 2 روز قبل پاکستان کی ایک معروف مذہبی شخصیت کے فیس بک پیج پر دیکھا کہ انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ صرف فرانس کا ہی نہیں بلکہ امریکہ، برطانیہ، مغربی ممالک اور اسرائیل کا بھی بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ میں نے انہیں میسج کیا کہ آپ چاہتے ہیں کہ پاکستانی 2 نمبر چیزیں کھا کھا کر مر جائیں؟ جس ملک میں مٹن کے نام پر کتے اور گدھے کا گوشت مسلمان فروخت اور خرید کر رہے ہوں، وہاں یہ باتیں صاحب زیب نہیں دیتی۔ جس ملک میں گوالا فجر کی نماز تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھنے کے بعد باڑے میں بھینسوں کا دودھ دھونے کے بعد پانی ملاتا ہے اور پھر رزق حلال کے حصول کے لیے پانی ملا دودھ لوگوں کے گھروں میں پہنچاتا ہے، جس ملک میں خریدار اس بنیاد پر گوالے کا انتخاب کرتے ہیں کہ یہ گوالا پانی کم اور دوسرے والا زیادہ ڈالتا ہے، جس ملک میں سرکاری نرخ پر دودھ کا مطالبہ کرو تو آگے سے گوالا کہتا ہے جناب اس قیمت میں یہی والا دودھ ملے گا، خالص لینا ہے تو پھر قیمت ہماری مرضی کی ہوگی، لیکن جب ان سے ان کی مرضی کی قیمت کے مطابق دودھ لیا جاتا ہے تو یقین مانیے اس میں بھی پانی ملا ہوتا ہے۔ اب کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل ملا کر ایک ایسا گوالا نہیں پیدا کر سکے جو خالص دودھ دیتا ہو، متعین شدہ قیمت پر دیتا ہو، وہ ہمیں کہتے ہیں کہ فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو۔ محترم سراج الحق صاحب جماعت اسلامی پاکستان کے امیر ہیں۔ انہوں نے آج ایک ٹویٹ کی ہوئی تھی کہ ناموس رسالت پر ہمارا سب کچھ قربان ہے۔ نعرے کی حد تک دیکھا جائے تو بہت ہی مزیدار ہے، بہت ہی پاپولر ہے، عوام میں بڑا مقبول بھی ہوتا ہے، 2-3 ہزار لوگ اس کو ری ٹویٹ بھی کر دیتے ہیں اور ان کے جذبہ ایمانی کو سلام بھی پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن میں نے سراج الحق صاحب کو لکھا کہ سراج صاحب بات ایسی نہیں چلے گی، سیدھی بات لکھیں کہ ناموس رسالت پر ہمارا فراڈ، ملاوٹ، مہنگائی، بدماشی، فرقہ واریت، دوسروں کے کاموں اور زندگیوں میں مداخلت، چور بازاری، لوٹ مار، مہنگائی، سستی اور جذباتی تقریریں، غلط رویے، الزام تراشی، بہتان ترازی، تہمت بازی اور عیاشی سب قربان ہے اور آئندہ کے بعد ہم ایسا نہیں کریں گے۔ ابھی کل ہی کی تو بات ہے کہ 13 برس کی ایک مسیحی بچی کو اغوا کر کے اس سے جبری شادی رچائی گئی۔ اس کی ماں اور باپ بیٹی سے ملنا چاہتے تھے، محبت کی ماری مامتا چیخیں لگاتی رہی، بچی کے پیچھے دوڑتی رہی۔ جب اس سے گاڑی سے نکال کر لے جایا جا رہا تھا تو اس وقت ماں پیچھے دوڑ رہی تھی۔ پہلے اس بچی کو اغوا کیا گیا، پھر ولی کی مرضی کے بغیر شادی کی گئی۔ پاکستان کے قانون کے خلاف 13 برس کی بچی کی جبراً شادی کر دی گئی۔ کم عمری کی شادی کی وجہ سے نکاح خواں کی گرفتاری بنتی تھی۔ میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ محترم سراج الحق صاحب، محترم انصار عباسی صاحب، محترم خلیل الرحمن قمر صاحب، محترم مولانا فضل الرحمن صاحب، محترم نواز شریف صاحب، محترم عمران خان صاحب، محترمہ مریم نواز صاحبہ سمیت کوئی بڑا اینکر اور صحافی اس مسئلے پر بولا کہ کیسے ہندو اور مسیحی برادری کی کم عمر لڑکیوں کو اغوا کر کے ان کا جبراً مذہب تبدیل کیا جاتا ہے، پھر ان سے جبراً شادیاں رچائی جاتی ہیں اور پھر قانون پاکستان کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی جاتی ہے، 12 اور 13 سال کی لڑکیوں سے جبراً شادیاں کی جاتی ہیں۔ یہ سوال میں محترم اوریا مقبول جان صاحب سے اور محترم زید زمان حامد صاحب سے بالکل نہیں کرنا چاہتا، وہ اس وجہ سے کہ وہ پہلے ہی ولایت کے بلند ترین منصب پر فائز ہیں۔ ایک کافر سے نیچے بات نہیں کرتا اور دوسرا غداری سے نیچے کسی پر الزام نہیں لگاتا۔ فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی ہم بھرپور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، لیکن اس مذمت سے پہلے ان مسلمانوں کی مذمت اور مرمت بھی ضروری ہے
جو اس وقت پوری دنیا میں دہشت گردی، فرقہ واریت، ملاوٹ، ذخیرہ اندوزی، فساد، قتل و قتال، جبری شادیوں، تکفیر، مذہب کے نام پر لوگوں کے راستے بند کرنے اور دن رات لاؤڈ سپیکر پر شور مچانے میں ملوث ہیں۔ ان کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں اجیرن ہو چکی ہیں۔ کوئی بندہ اس خوف سے بول نہیں پاتا کہ اگر ان کے خلاف بات کی تو یہ فوری طور پر آپ کو احمدی قرار دے کر، آپ کو اسلام دشمن قرار دے کر، آپ کو مذہب مخالف قرار دے کر، آپ کو سیکولر اور لبرل قرار دے کر آپ پر گالم گلوچ کی بوچھاڑ کر دیں گے اور آپ کی اس سارے معاملے میں جان بھی جا سکتی ہے۔ انہیں اگر کوئی اپنے گریبانوں میں جھانکنے کا کہے تو ان کے پاس الزام تراشیوں اور بہتان ترازیوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ جیلی وردی میں فوجی پکڑا جاتا ہے تو اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے کہ اس شخص نے فوج کی جیلی وردی پہنی ہے، یہ شخص فوجی نہیں ہے لیکن یہ اپنے آپ کو جیلی طور پر فوجی قرار دیتا ہے۔ لیکن اسلام کے نام پر زبردستی چندہ چھیننے والا، جلوس کے نام پر لوگوں کے راستے بند کر کے انہیں اذیت پہنچانے والا، کنڈے ڈال کر میلاد کی محافل، شادیوں کی تقریبات، مذہب کے نام پر چراغاں کرنے اور سیاسی جلسے کرنے والا جیلی مسلمان عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بکل مار کر فراڈ اور فساد کے سارے دھندے جاری رکھے ہوئے ہے۔ کسی نے بہت خوبصورت کہا تھا کہ سالہ حرام کی کمائی سے کوٹھی بناتا ہے اور اوپر لکھتا ہے ھذا من فضل ربی۔